أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن بعد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبدا الظهور وكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کی اس ذات بابرکات کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام کے نذرانے ہوں اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ کی حمد اور اس کے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لینے کے بعد آئیے ہم قرآن کی کچھ آیتیں سنتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 92. آج بزم نوری کا جو ہمارا سیشن ہے یہ 92 نمبر پر پہنچ گیا ہے. اسی کی نسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. 7واں بارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 92. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کا حکم مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ اللہ کا حکم نہ مان کر، رسول کا حکم نہ مان کر پیٹ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر دین کے احکام پہنچا دینا لازم ہے، عمل کرنا تمہارا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہاں پر 3 باتوں کا قرآن نے ہمیں حکم دیا. ایک اللہ کا حکم ماننا ہے، اور دوسرا رسول اللہ کا حکم ماننا ہے، اور تیسری بات فرمائی وَاحْذَرُوا، بچتے رہو، ہوشیار رہو. تو یہاں پر بچنے سے مراد ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اکثریت اس چیز کے اندر مبتلا ہے، نمازی بھی ہیں اور سود پر پیسہ بھی چلا رہے ہیں، روزے دار بھی ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اسی طرح حج بھی کرائے لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صاف نہیں ہیں، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیاں ہی سب کچھ نہیں ہیں، گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. سرکار غوث پاک کے تعلق سے آپ نے جیسا کہ سوشل پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا ہوگا، کردار غوث اعظم آج کی تقریر کا موضوع ہے. چند ضروری باتیں آپ کے تعلق سے پہلے میں آپ کو بتا دوں.
آپ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے عبد القادر. کیا نام ہے؟ ذرا کہہ لیجیے. یہ آپ کا اصلی نام ہے. غوث پاک وغیرہ جتنے بھی آپ القابات یوز کرتے ہیں یہ آپ کا اصلی نام نہیں ہے. غوث ولایت کے ایک مقام کو کہتے ہیں، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کو غوث کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو غوث اعظم آپ کا لقب ہے. اصلی نام جو آپ کا آپ کے والد نے رکھا تھا وہ ہے عبد القادر. اور چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو جو حضور کی اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، سید عبد القادر. موجودہ ایران کا 31واں یا 32واں اسٹیٹ جیلان ہے، وہاں کی پیدائش ہے آپ کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی اسی نسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے. ہجری سن کے لحاظ سے آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. آج 1445 ہجری چل رہا ہے جو اسلامی تاریخ کا سال ہے. آپ جس سال پیدا ہوئے وہ 470 ہجری کا سال تھا، اور عیسوی سن کے لحاظ سے 23 مارچ 1078 عیسوی تھا. آج 2023 چل رہا ہے نا. جب آپ پیدا ہوئے تو مارچ کا مہینہ تھا، 23 تاریخ تھی اور 1078 عیسوی تھی. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بچہ جیسا بڑا ہو کر کے بننے والا ہوتا ہے پالنے میں ہی اس کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. سرکار غوث پاک جب جس صبح میں پیدا ہوئے اس سے پہلے والی رات میں آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ کو ایک خواب دکھائی دیا. خواب کیا تھا؟ اللہ اکبر. آپ نے تمام نبیوں کے سردار کی زیارت کی خواب میں. سبحان اللہ. اور اللہ کے حبیب کی حدیث ہے مر رآنی فی المنام، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ اس کو یہ شرف بخشے گا کہ وہ جاگتے ہوئے بھی مجھ نبی کی زیارت کرے گا. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنا، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے. وَهُوَ وَلِيٌّ، اور وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا. فَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس شان کا ولی ہوگا کہ وہ مجھ نبی کا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. سبحان جو ہے وہ اللہ پاک کا نام ہے اور اسی نسبت سے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب. اور آگے نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور تمہارے اس شہزادے کی اولیاء کرام کے اندر ایسی شان ہوگی ان قریب کہ جیسی شان اللہ نے میری تمام نبیوں کے اندر بنائی ہے. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی اولیاء اکرام کی جماعت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا تو وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب اس پس منظر میں ہم ان کی زندگی کو تھوڑا سا ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں گے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں میرے عزیز، بچے کی ولادت کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دوں. کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں جو دور ہو جائیں.
بیان کا مطلب صرف سیرت ہی نہیں، مسائل شریعت بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو۔ بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلا جو کام ایک مسلم کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ میں اذان کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی اگر کوئی امام صاحب یا مؤذن صاحب نہ ہو تو آپ بھی اذان پڑھ سکیں۔ اذان کی کلمات سب کو یاد ہو جاتے ہیں، پانچوں وقت ہم سنتے ہیں۔ تو جو سیدھا کان ہے، دایاں کان جس کو بولتے ہیں آپ، رائٹ ایئر، اس میں آپ کو اذان پڑھنی ہوتی ہے۔ ہلکی آواز میں پڑھ لیں کیونکہ معصوم بچہ ہے، زیادہ زور سے پڑھیں گے ڈر جائے گا۔ تو اس کو یا تو خود گود میں لے لیں یا کوئی جو بھی وہاں موجود ہے وہ گود میں لے کر کے بیٹھ جائے اور آپ اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان پڑھ دیں۔ اور بائیں کان کے اندر اس کی اقامت پڑھی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے جو اقامت کہتے ہیں نا مؤذن صاحب، بس اتنا ہوتا ہے کہ اس میں اذان کے الفاظ میں 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ پڑھا جاتا ہے۔ اتنا بڑھانا ہے آپ کو۔ تو یہ کام جو ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ہوشنگ آباد میں ہیں وائف کو لے کر کے وہاں پر بھی آپ امام صاحب یا مؤذن صاحب تلاشتے پھریں۔ اگر آپ کو اذان و اقامت آتی ہے آپ پڑھ لیں۔ یہ پہلا حق ہے بچے کا اس کے گھر والوں پر۔ دوسرا، عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے، آپ کے یہاں شاید ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں وہ چھٹی کا ایک رواج ہے کہ سب بچے کی چھٹی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، چھٹی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، عقیقہ ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب دونوں شہزادے اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، تو دونوں کی ولادت پر آپ علیہ السلام نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ کون سے دن؟ ذرا بول لیں، تھوڑا سا یاد رہ جائے گی بات، اس لیے بلوا رہا ہوں، 7ویں دن۔ اب عام طور سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت، پیدائش ایسے وقت میں ہوئی کہ ہاتھ میں پیسے ہی نہیں تھا، 7ویں دن ہم عقیقہ نہیں کر سکے۔ تو یہ کر لیں کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس کا دن لکھ لیں تاریخ کے ساتھ۔ فرض کر لیں آج پیر کا دن ہے اور آج کے دن اگر کسی بچے کی ولادت ہوئی تو جب بھی اس کا عقیقہ کریں تو اس سے ایک دن پہلے کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی بچہ پیر کے دن پیدا ہوا تو جب بھی اس کے عقیقے کا پروگرام رکھیں، سنڈے کے دن رکھیں، تو اس کی زندگی کا 7واں دن ہوگا اگر اس ٹائم نہ کر سکیں۔ 7ویں دن اللہ کے نبی نے دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی کیا، اسی دن نام رکھا، اور اسی دن ان کے سر کے بال اتار کر کے اللہ کے نبی نے اس کے برابر چاندی تول کر کے غریبوں میں خیرات کی۔ ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلو یہاں پر، عقیقے کے تعلق سے بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ صاحب ولیمے میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز، عقیقہ نام ہے کسی انسان کی طرف سے کسی جانور کی قربانی کرنا۔ اب اس سے آپ ولیمے کا کھانا کھلا دیں، اس سے آپ 11ویں شریف پکا کے کھلا دیں کسی کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اگر آپ کو عقیقہ کرنا ہے کسی کا تو عام طور پر قربانی کا جانور جب لیا جاتا ہے، بڑا جانور، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو 6 لوگ قربانی کر رہے ہیں اور ایک آدمی عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، یہاں تنگیاں نہیں ہیں، یہاں آسانی دی گئی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل تو ہم نے بنا دیا ہے۔ میں ایسے بھی ذکر کر رہا تھا جامع مسجد کے اندر 11ویں شریف کے تعلق سے کہ بہت سے گھروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو شرعاً تو لازم نہیں ہوتی، گھر والے اس کا رواج ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کنڈوں کی فاتح پر بہت ساری گھروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں پوریاں اتنی کلو کی بنتی ہیں ہمیشہ سے،
یہ اسلامی نقطۂ نظر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ پورے محلے کو کھلائیں، اور گنجائش نہیں ہے تو خود ہی پکائیں اور اپنے بچوں کو کھلا دیں، 11ویں ہو جائے گی۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، پھر سرکار غوث الاعظم کی سیرت پر آؤں گا۔ کتاب کا نام ہے انفاس العارفی۔ جب لکھی گئی تھی تو فارسی میں تھی، آج اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ صاحب کتاب جو ہے وہ اس وقت دہلی میں ان کا مزار ہے، جن کا یہ واقعہ، ان کا نام ہے شاہ عبد الرحیم، اور ان کے لڑکے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے وہ واقعہ نقل کیا اپنے والد سے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر سال رسول اللہ کی 12ویں شریف پر لوگوں کو لنگر پکا کے کھلاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ایک سال ایسا ہوا کہ کام چلا ہی نہیں اور ہاتھ میں پیسے نہیں، اور 12ویں شریف آ گئی۔ تو یہ لگ بھگ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 200-250 سال پرانی بات ہے آج سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو جو میسر آیا، کچھ شکر کندیاں لی آپ نے اور چنے، شکر کندیوں کو ابال لیا اور چنوں کو بھون لیا، اور فرمایا کہ حضور کی ولادت کا وہ جشن منا کر کے، میلاد منا کر کے، تقریر اور نعت کے بعد میں وہی میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن دل میں یہ خیال جمع رہا سارا دن کہ یار لنگر نہیں کھلا سکے اس سال۔ تو اللہ والوں کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پورا دن یہی خیال چلتا رہا، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں میری یہ جو میں نے ہدیہ پیش کیا ہے رسول اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رات آئی اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں سویا تو جسم کی آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت کی کھڑکی کھل گئی۔ اللہ کے نبی خواب میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ جس نبی کی ولادت کی خوشی میں آپ نے وہ چنے وغیرہ بانٹے تھے، وہ خود خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی بندہ نواز ہر سال آپ کی ولادت پر اچھے کھانے پکا کر کے محلے کے لوگوں کی دعوت کرتا تھا، اس سال دعوت نہیں کر سکا تو اس لیے تھوڑا دل میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کی ولادت پہ کچھ نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبد الرحیم، ہمارے یہاں پر کوانٹٹی اور کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے دل۔ جو تم نے چنوں پر فاتحہ پڑھی تھی وہ چنے ہماری بارگاہ میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کوانٹٹی اور کوالٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کھانا ہو تبھی فاتحہ ہوگی یا حلوہ ہی پکے تبھی فاتحہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت سعد، ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو چونکہ عرب کا علاقہ ہے، وہاں پر ریگستان زیادہ ہے، پانی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا کر کے اور لوگوں کے لیے اس کو عام کر دو، جو بھی اس کنویں سے فائدہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا یا نہائے گا یا دھوئے گا، جس کام کے لیے وہ پانی کا استعمال کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کی روح کو عطا فرما دے گا۔ پانی ایصال ثواب کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حدیث کے اکارڈنگ تو اگر آپ گلاس کا پانی بھی سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ قبول کرنے والا، لیکن شرط یہ کہ یہاں سے ہو، دل سے کرے کام، دکھاوا نہیں، دل سے۔ اللہ دے تو خوب کریں اور نہ ہو تو دل میں رنجیدہ بھی نہ ہو۔ بھائی نرم اور گرم سب طرف چلتا ہی ہے مسئلہ، کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے کبھی ٹھنڈا چلتا ہے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ قرضہ نہ کریں، کسی سے ادھار نہ لیں، جو وقت پر موجود ہے وہ پکائیں اور پکا کر کے فاتحہ کر لیں۔ اور فاتحہ کا مطلب ہی ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب، کسی کی روح کو ثواب پہنچا دینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وصحبہ ابدا الدہور وکرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرب کے جو سادات ہیں اللہ کے نبی کے گھرانے میں، یہ ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں
ان کے یہاں پر بسم اللہ خوانی ہوتی تھی. بسم اللہ خوانی کیا تھی کہ اس عمر میں لے جا کر کے استاذ کے سامنے بٹھا دیا جاتا تھا. استاذ اس کو دین کی تعلیم شروع کراتے تھے. سرکار غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا اور محلے کے جو عالم صاحب تھے ان کے پاس جب ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے صرف بسم اللہ پڑھائی تھی. اس کے بعد سرکار غوث الاعظم خود ہی پڑھتے چلے گئے. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 18 پاروں کی تلاوت کر دی. سبحان اللہ. ابھی پہلا دن ہے مدرسے میں. جب پڑھ کر کے آپ نے خاموشی اختیار کی تو استاد گرامی کہنے لگے کہ عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 18 پاروں کی تلاوت کر ڈالی. تو آپ نے اپنے استاد سے عرض کی کہ بات یہ کہ استاد گرامی میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں اور بچپن سے میری ماں مجھے گود میں لے کر کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی روزانہ 18 پاروں کی. تو ماں کا قرآن مجید سنتے سنتے مجھے بھی وہ آیتیں یاد ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. کتنے ذہین تھے آپ. اتنا ہائی فائی دماغ تھا سرکار غوث الاعظم کا کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ہی 18 پارے یاد کر لیے تھے. بہت چھوٹی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 11 سال کی عمر تھی آپ کی جو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اکثر اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سرکار غریب نواز کی بھی تاریخ ایسی ملتی ہے کہ کم عمری میں ہی والد دنیا سے. بابا تاج الاولیاء کے بارے میں بھی یہی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے والد بھی بہت چھوٹی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. تو ان اولیاء اعظام کی پرورش صحیح معنوں میں اللہ پاک کی قدرت کے ذریعے سے ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے اکثر یتیم بچے جو ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں جب باپ نہیں ہوتا نا ان کے سر پر سمجھانے والا. لیکن ان لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے سدھار پر آئے کہ خود تو سدھرے ہوئے تھے زمانے کو سدھار دیا ان لوگوں نے. اللہ اکبر. تو اللہ رہنمائی فرماتا ہے ان کی. 11 سال کی عمر تھی والد صاحب دنیا سے چلے گئے. اب جب والد چلے گئے تو والد کی جو کام تھے وہ آپ کے ذمہ ہو گئے. روایت آتی ہے کہ آپ کے جو نانا جان تھے وہ کافی امیر تھے تو ان کے باغات بھی تھے کھیت کھلیان بھی تھے تو وہاں جانے لگے. تو شیخ محمد بن قائد الاوانی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کھیتوں میں جو بیل ہل کے اندر جوتے جاتے تھے ایک دن ایک بیل کھل کر کے جنگل میں چلا گیا. آپ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے. 18 سال کی عمر تھی یہ لگ بھگ. جب بیل کے پیچھے گئے تو آپ فرماتے کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے جیسے آگے بڑھا اور ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ اکبر بیل نے مڑ کر کے میری طرف دیکھا اور انسانوں کی طرح یہ کہتا ہوا نظر آیا یا عبد القادر مالی حاضر خلقتا. اے عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا جو تم کر رہے ہو. آپ فرماتے ہیں جب بیل نے انسانوں کی طرح مجھ سے بات کی تو میرے بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی. 18 سال کی عمر تھی. آپ سمجھ نہیں پائے مسئلہ کیا ہے اور ایک دم کپاہٹ ہوئی بدن پر. اور فرماتے میں نے دوڑ لگا دی اور سیدھے والدہ کے پاس گیا اور امی کہہ کے والدہ سے لپٹ گیا. مائیں بھی ایسی تھیں. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کی والدہ نے سینے سے لگا کر کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تمہارا بدن کب کپا رہا ہے کیا خوف ہے کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے کہا کہ امی آج ایسا ہوا کہ وہ ہمارا بیل کھل کے چلا گیا تھا. میں جب اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو انسانوں کی طرح اس نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ عبد القادر جس کام کو تم کر رہے ہو اس کام کے لیے تم پیدا نہیں کیا گیا ہے. بولے بیٹے پھر؟ بولے امی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب یہ سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور اللہ کے لیے نکل جانا چاہیے. یہ اس انسان کے زبانی لفظ ہیں جو پیدا ہی اللہ کا ولی بن کر کے ہوا ہے. دین کے لیے مجھے نکلنا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں والدہ سے ذکر کی. اسی کے اندر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو یہ حج کے ایام چل رہے تھے. 9 تاریخ تھی حج کی جس تاریخ میں
عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں والدہ سے بات کر کے چھت پر چڑھ گیا. غوث الاعظم کی کرامت دیکھیں، اب 18 سال کی عمر میں اللہ نے کیا مقام دیا تھا. فرماتے ہیں گھر کی چھت سے جو حاجیوں کے قافلے روانہ ہو رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا. تو اللہ اکبر، ان کو دیکھتے دیکھتے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کبھی مجھے بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرما. اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آنسو بہنے لگے آنکھوں سے. جب زیادہ آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں تو تصویر دھندلی ہو جاتی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کے آگے تصویر دھندلی ہوئی تو آنسو کو پوچھنے کے لیے میں نے جب ہاتھ آنکھوں پر رکھے تو جس وقت آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا تو سامنے حاجیوں کا قافلہ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور جب میں نے آنسو پہنچ کر کے اپنے ہاتھ ہٹائے تو دیکھا کہ وہ قافلہ جو حاجیوں کا جا رہا تھا وہ تو دکھ ہی رہا تھا، عرفات کے میدان میں جو حاجی وہاں پر موجود تھے وہ بھی نظر آنے لگے. اللہ اکبر، گھر کی چھت سے ہی. کہاں ایران اور کہاں ملک حجاز، مکے کا میدان عرفات، سینکڑوں میل کا فاصلہ. فرماتے ہیں کہ پردے اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے ہٹا دی اور عرفات کے میدان میں جو حاجی موجود تھے وہ بھی نظر آنے لگے. تو یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر آپ نے پورا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے دین کی تعلیم کے لیے نکلنا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کی تعلیم کے لیے نکلے تو ڈاکو والا واقعہ پیش آیا تھا. اور اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی بات تھی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے ہونے کا آپ نے حق ادا کیا. اللہ کے نبی جب نبی ہونے کا اعلان جب تک آپ نے نہیں کیا تھا تو مکے کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے. صادق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور یہی صفت سرکار غوث الاعظم کی بھی اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، مجھ سے اچھی طریقے سے آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا. احمد بدوی نام کے ڈاکو نے 60 ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کی، سارے لوگوں کو لوٹ لیا. لیکن آپ کی والدہ جانتی تھی کہ علاقے میں چوری ڈکیتی ہوتی رہتی، تو جس طریقے سے میں نے کپڑے پہنے ایسے ہی انہوں نے کپڑا جبے کی صورت میں پہنا ہوا تھا. اور یہاں ہاتھ کے نچلے حصے میں جس کو ہم بغل کا حصہ کہتے ہیں، یہاں موٹی سی تھیلی کے اندر 40 سونے کے سکے آپ نے سل دیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اس طریقے سے ہاتھ نیچے ڈالے ہوئے ہو تو جلدی آدمی کو احساس نہیں ہوگا کہ یہاں پر پیسے چھپا رکھے ہیں اس نے. ڈاکو آتے پوچھتے آپ سے کہ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے 40 دینار ہے. وہ مسکرا کر کے آگے بڑھ جاتے، وہ سمجھتے کہ ہم سے مذاق کر رہے، سامان تو کچھ تھا نہیں زیادہ پاس میں. تو انہوں نے جب سارے لوگوں کا سامان لوٹ لیا تو ڈاکو کے سردار نے احمد بدوی نے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ. اس نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ میرے پاس ہے. پوچھتے کہاں ہیں؟ بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں میرا جبہ اتار کے دیتا ہوں الٹا کر کے، اس کے اندر سلائی میں میری ماں نے سلا ہوا ہے. واقعی میں جب آپ نے جبہ اتارا اور الٹا کیا تو بغل کے نیچے وہ سلائی کے اندر وہ تھیلی سلی ہوئی تھی. اور جب اس کی سلائی ادھیڑی تو سکے نیچے گر گئے. تو نیچے سے اوپر تک تعجب میں دیکھنے لگا ڈاکو کہ یار اگر تو چاہتا نوجوان تو اپنے پیسے بچا سکتا تھا. اتنی اندر سلائی میں اگر وہ پیسے تھے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے تھے جب تک کہ تم نہ بتاتے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. بولے میری ماں نے چلتے وقت صرف ایک ہی نصیحت کی تھی، عبد القادر وقت کتنا ہی خراب ہو، حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں، جھوٹ نہیں بولنا. تو میری ماں کی نصیحت مجھے یاد تھی اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو وہ ڈاکو رو دیا آپ کی بات سن کر کے. کہنے لگا یار تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکا، ہم تو اللہ کا وعدہ توڑتے آ رہے ہیں سالوں سے. اللہ اکبر. یہ ہیں لوگ جن کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایتیں دی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گروہ تھا کہ جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے دین اسلام کے صحیح راستے کے اوپر چلنے کی مجھ سے بیعت کی. اللہ اکبر. احمد بدوی روتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا کہ شہزادے یہ رقم ہمیں نہیں چاہیے، آپ لے جائیں ساتھ میں. اور جتنا مال لوٹا تھا سب کا لوٹا دیا. کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ کو میں گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ڈکیتی نہیں کروں گا.
اور روایات میں آتا ہے کہ پھر یہ شخص نے جب توبہ کی تو کہا سردار آپ کے ساتھ تو ہم ہی سارے کام کر رہے تھے، جب آپ نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہ سب نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، آج سے ہم یہ برائی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، اس سچی توبہ کا اثر یہ ہوا کہ بعض اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارنے لگے اور عبادت کرتے کرتے اس زمانے کے نیک پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر، اس درجے کو پہنچے پھر یہ لوگ۔ تو ہم اور آپ جب غوث الاعظم کے چاہنے والے ہیں تو ہم کیوں اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں؟ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ، کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر خالی ہم ان کی 11ویں شریف مناتے رہیں یا ان کا یوم مناتے رہیں تو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا فائدہ کہ ان کی سیرت پر عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ اللہ اکبر، 11 سال کی عمر میں یہ یتیم ہونے والا بچہ آج مدرسہ نظامیہ بغداد کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں میرے عزیز، جو انسان پیدائش سے ہی ولی ہو، کیا اسے ضرورت تھی پڑھنے کی؟ لیکن پھر بھی آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے علم کی ضرورت جب غوث کو پڑھ سکتی ہے تو عام انسان کو تو زیادہ ضرورت ہے پڑھنے کی۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، اور میں بہت ہی پرخلوص انداز میں، مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا، جو لوگ کسی وجہ سے دین نہیں سیکھ سکے، کام کی وجہ سے، اسکول کی تعلیم کی وجہ سے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، عمر کتنی ہی بڑھ جائے لیکن دین کی تعلیم کے لیے کبھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ دین کی تعلیم کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہاں تو بس اتنا ہی ہے کہ جب آنکھ کھلے جبھی سویرا ہے، یہ دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز، 488 ہجری میں آپ بغداد پہنچے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور مدرسہ نظامیہ یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ آج کل جو مدرسے چل رہے ہیں، آج کی تاریخ میں جس کو آپ یونیورسٹی بولتے ہیں نا، یہ وہ تھا اس زمانے میں۔ وہاں باقاعدہ فیس لگتی تھی، باقاعدہ ہاسٹل تھا رہنے کے لیے بچوں کا۔ سرکار غوث پاک کا معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو کچھ دن تک تو پڑھائی ہوئی، جب مدرسے کی فیس جمع نہ کر سکے تو استاذوں نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ مدرسے کی فیس جمع نہیں کر رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پڑھنے میں بہت ذہین تھے اور سید تھے تو آپ کا ادب بھی کرتے تھے استاذ، تو انہوں نے کہا بس اتنا ہے